قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ظالم، ان کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، ہاں وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں تاخیر سے موقع دیتا ہے، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے کہ پھر جس دن سارے لوگوں کی آنکھیں دیکھیں گی اور پہچانیں گی۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ظالم ظلم کر کے اگر یہ سوچے کہ ہم آرام سے سکون سے سو جائیں گے، یہ ناممکن سی بات ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں بات یہ ہے میرے عزیزوں، میں آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چور اپنا منہ چھپا کر کے دنیا کو چوری کا الزام لگانے والے، آج یہی کیفیت کے ساتھ پوری دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ سارے مظالم ان کے ہاں خود موجود ہیں جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اسلام کے اور مسلمانوں کے نام کے ساتھ جو لفظ جوڑا جاتا ہے ظلم کا یا آتنک کا یا دہشت کا، اگر صحیح معنوں میں سرچ کر کے یا تحقیق کر کے بتاؤں تو سارا ظلم اور ساری دہشت اور ساری آتنک انہی لوگوں کے پاس موجود ہے، انہی لوگوں کے پاس موجود ہے۔ زہر پھیلانا انہوں نے اپنے سر پر لے رکھا ہے، نفرت پھیلانا ان کے ہاں موجود ہے۔ یہ ہم اتنے دن تک بولتے نہیں تھے، آج بولنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو سروں پر چڑھتے ہوئے دندناتے ہوئے ناچتے ہوئے ہمارے گھروں تک آنے لگ گئے۔ یہ خطائیں ہیں ہمارے ان دانشوروں کی جو یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے۔ میرے عزیزو، ظلم کے جس طرح سے ظلم کرنے کو اسلام منع کرتا ہے، اسی طرح ظلم سہنے کو بھی منع کرتا ہے۔ تم اپنی عادت یہ نہ ڈالو کہ ہم ظلم سہ کر کے جائیں گے، تمہاری نسلیں اور تمہاری تمام لوگ یہ نہ ہو کہ بزدل بن جائیں۔ بلا وجہ کا اگر ظلم کیا جاتا ہے تو تمہیں انسانی حقوق تو حاصل ہے، فنڈامنٹل رائٹس جس کو کہا جائے، بنیادی حقوق، یہ تو پوری دنیا مانتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ہیپوکریسی کس کو کہتے ہیں، ڈبل پالیسی کس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دامن میں ہزار دھبے ہیں اور دوسرے کا ایک نقطہ بھی اس کو بہت بڑا لگنے لگتا ہے، یا دنیا، اس کی کو ہیپوکریسی کہتے ہیں، یعنی منافقت۔ ایک جگہ یہ پورے آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے اور دوسری جگہ واویلا مچاتے رہ جائیں۔ ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھانی ہے تو پھر سارے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھو۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں آج، یہاں پر ظلم کی داستانیں لکھنے والے آتنکی پورے دہشت پھیلاتے ہوئے شہروں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، ہر علاقے میں دندناتے ہوئے ناچ رہے ہیں، اور ان کے خلاف میڈیا کے، یہ دجالی میڈیا کے ایک اینکر کو بھی بولنے کی توفیق نہیں ہے۔ کوئی نیوز نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ آتنکواد یا دہشت گرد ہیں جو مسجدوں کو پھونک دے رہے ہیں، جلا دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نہتہ پا کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ان کو کوئی آتنکواد نہیں کہے گا، ان کو دہشت گردی نہیں کہیں گے۔ یہی ہیپوکریسی ہے، یہی ڈبل پالیسی ہے۔ تمہیں سارا ظلم اور ساری آتنک مسلمانوں سے جوڑنے کی لگی ہے۔ آپ قریب قریب کے واقعات دیکھیں، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اگر رکھوں دنیا کے، اور یہ میڈیا کے چہرے کو اچھی طرح سے پہچانو اے مسلمانوں۔ آنکھ بند کر کے یقین کرنا چھوڑ دو جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں بس حقوق کی بات کرتا ہوں تو اب یہ ان لوگوں کو کڑک لگتی ہے، سخت لگنے لگ گئی ہے۔ دو ابھی جو قریب کے گزرے ہوئے واقعات آپ دیکھ رہے ہوں گے، پنجاب کی سرزمین پر بھی ایک حملہ ہوا، ایک شخص کو مارا گیا۔ اور کن لوگوں نے مارا تھا؟ اس کی ہی برادری کے لوگ، سکھوں نے مارا اور سکھ کو مارا۔ وجہ کیا تھی؟ گرنتھ کو یا مقدس کتاب کو وہ جلانے کی کوشش کر رہا تھا یا ڈسٹ بین میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کر رہا تھا غلط کر رہا تھا۔ کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ یہ کرنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی ملک۔ اگر وہ کر رہا تھا تو بھاونائیں ہیں، لوگوں کے جذبات تھے، اور وہ نکل آئے باہر اور اس کو پکڑا اور اس کو ختم بھی کر دیا اور بری طرح سے مارا۔ یہ بھی نیوز ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا۔
اس کو ختم کیا گیا، مارا گیا، لیکن ہتیا تو ہتیا ہے، یہ قتل ہوا ہے، قتل ہی ہے۔ اسی طرح کا دوسرا معاملہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر بھی ہوا، قرآن کے ساتھ وہاں پر بے حرمتی ہونے کے معاملات آئے، وہاں پر بھی کچھ لوگ باہر نکلے اور فسادات ہو گئے۔ ہم اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں یا پھر اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا قتل ہوا اگر وہ بے قصور تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہتیا تو ہتیا ہے، قتل تو قتل ہے۔ لیکن ڈبل پالیسی جس کو کہتے ہیں ہم، ہیپوکریسی، وہ ایک جگہ تمہیں نظر آئے گی، وہاں پر مسلمان باہر آیا تھا اپنے جذبات لے کر، اس لیے وہ آتنکواد تھا، وہ دہشت گرد تھے، اور ادھر پنجاب میں جن لوگوں نے مارا وہ جذبات تھے ان کے، وہ آتنکوادی نہیں ہیں، وہ ان کی بھاونائیں تھی، اس کو ٹھیس پہنچی تھی اس لیے مارا انہوں نے۔ کون سی دنیا میں یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ میرے عزیزو، اس طرح کے بے شمار واقعات ہم دیکھتے ہیں، یہ جگہ جگہ پکڑ کر کے جو موب لنچنگ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ میڈیا کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر کے سارے لوگ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کئی لوگوں کا تو قتل کر دیا، کبھی گوشت کے نام پہ، کبھی کسی اور بات کے نام پہ مار دیا، ختم کر دیا۔ اس کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا، اس کو آتنکواد نہیں کہیں گے۔ وہی اگر مسلمان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، ارے وہ ایک مندر میں بھی کوئی بچہ چلا جائے تو اس کو آتنکوادی گھوشت کر دیا جائے، اس کو دہشت گرد گھوشت کر دیا جائے۔ یہ زہر کا ماحول کہاں سے چل رہا ہے؟ لوگ ہمیں امن کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ امن پھیلاؤ، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی بھر امن امن کی بات کرتے رہیں اور تم فساد مچاتے رہ جاؤ، تم بے قصور لوگوں کو قتل کرتے جاؤ۔ ظلم جو ہے یہ بڑھتا جب جاتا ہے تو پھر یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت کا ایک قانون ہے، پھر ظالموں کے لیے وہ کسی کتے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاکم آئے گا تبھی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالموں کو مچھروں سے بھی ہلاک کرتا ہے، پانی سے بھی ہلاک کرتا ہے، ہوا سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ ان ظالموں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آتنک پھیلایا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم جس ملک میں اور جس علاقے میں جو چاہیں کر لیں گے، انتظار کرو رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا۔ ان قریب وہ رب ذوالجلال کا عذاب تمہیں گھیرے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی جوانی کی زندگی میں کچھ جگہ پر شر پھیلانے کے لیے مزارات کو جلایا تھا، مسجدوں کو جلایا تھا۔ ایک شخص کو میں نے ایسا ہی دیکھا جو خود جل کر کے مرا اپنی آخری عمر میں، شوق لگ کر کے۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تم ظلم کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے۔ میں آج دکھی دل لے کر کے آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہندوستان کے ایک اسٹیٹ تریپورہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ حالات چل رہے ہیں، جتنی اخبار ہمارے تک پہنچی رہی ہیں یا پہنچ رہی ہیں، اس میں میڈیا کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی میڈیا ہے جو 20 گرام ڈرگز کے پیچھے مہینہ لگا دے گی 3000 کلو پہ تو کوئی بات نہیں کرنا۔ یہی ہیپوکریسی ہے نا۔ ان لوگوں کی بات پر کون توجہ کرے؟ آج ان کے منہ میں جو جتنا گھی رکھے گا اتنا یہ بولتے رہیں گے۔ ہاں، قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے کچھ ایسے لوگوں کا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کچھ لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میں اب اس آیت کی تفسیر پر نہیں جا رہا ہوں جو اس کے مصداق ہیں، میں صرف آپ کے ذہن کی تقریب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتوں کی طرح ہیں کچھ، ان کے سامنے کچھ ڈالو تو چاٹتے رہ جائیں گے، چاٹتے رہ جائیں گے، اور پھر چھوڑ دو تو دم ہلاتے رہ جائیں گے۔ یہاں پر جو حالات چل رہے ہیں آج، انہوں نے جس حکومت کے نشے میں آ کر کے یہ سب کام کرنا شروع کیا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومتیں اور یہ گورنمنٹ پورے صدیوں تک قائم رہنے والی ہیں، برسوں تک قائم رہنے والی ہیں۔ ہم نے راتوں رات تختے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، قریب سے دیکھا، جن کا نام لینا بھی مشکل تھا عرب کنٹریز میں۔ ابھی جو ریولیوشن ہوا 2011 کے بعد، ایسے ایسے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں خود وہاں پر زندگی گزار کر کے آیا،
प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल था, कोई नाम नहीं ले सकता था। लेकिन जब हालात तब्दील हुए रातों रात ऐसे कि फिर उनको छुपने की जगह नहीं मिली, गटर में सो गए, वहाँ से लोग निकाल करके मार दिए। ज़िल्लत आएगी, तुम्हारा मुक़द्दर है। जुल्म के ज़रिए से अपने तख्त को ज़्यादा देर तक लंबा नहीं रख सकते और तुम इन्हीं जुल्म के जाल में फंस जाओगे। आज मैं इन तमाम लोगों का तो रद्द करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, और जहाँ पर ये जुल्म हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें यहाँ मिली जुली हुई हैं। एक कम्युनिटी को आज़ाद छोड़ करके उन्हें आतंक मचाने दे दिया जाए और दूसरे निहत्थे लोगों को कत्ल होने के लिए छोड़ दिया जाए। और अगर ये सब हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा से हो रहा है तो वो भी इस बात को सुन लें कि ये जुल्म ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, ज़्यादा देर तक तुम सुकून की नींद नहीं सो सकोगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह ताला ज़ालिमों के कामों से बेखबर नहीं है। करबला को याद कर ले। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं मुसलमानों की, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर एक मुसलमान बच्चे का हक़ है, बल्कि हिंदुस्तान में होने के एतबार से, आज़ाद मुल्क में होने के एतबार से हमें आज़ादी ने इतना पावर और इतना इख्तियार ज़रूर दिया है कि जुल्म को देखने के बाद आवाज़ बुलंद करें। किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लोग गालियाँ दे रहे हैं और हम कत्ल और गारत के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। हाँ, ये और बात है कि हिपोक्रेसी और ये डबल पॉलिसी इनकी हज़ार चलने दो। जिसको शायर ने कहा था वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो बदनाम होते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि हमारी आह भी बहुत बड़ी होती है। जाहिर सी बात है हमारी आह इनको तकलीफ़ दे क्यों है? उन्हें पता है कि इनकी आह भी बड़ी डेंजर होती है कि आसमानों को हिला देती है और ज़मीनों को भी हिला देती है। लेकिन ए मुसलमानों, आप इस तरह की खामोशी और इस तरह की बुज़दिली और ऐसे जो हालात आप अपने आप के लिए मौजू समझ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। उलमाए रब्बानीन, मशाइख अहले सुन्नत, सबकी आज दोहरी ज़िम्मेदारियाँ आ चुकी हैं। आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो मनसब अता किया है उस मनसब का भी हक़ अदा करें। ये रोज़ बरोज़ की गुस्ताखियाँ, ये रोज़ बरोज़ की तौहीन आमीज़ियाँ, आखिर एक दिन आएगा जब ये चिंगारियाँ तुम्हारे घरों को भी जलाएंगी। लोग ये समझते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों को मारा जा रहा है, हमारा क्या बिगड़ रहा है? त्रिपुरा के मुसलमान जल रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है? अक्लमंद आदमी समझता है कि बगल की झोपड़ी पर अगर आग लगी है तो वो चिंगारियाँ तुम्हारे घर को भी जलाएंगे, तुम्हारे भी बिस्तर और तुम्हारे भी साजो सामान खाकिस्तर करेंगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर इंसान का ये फंडामेंटल राइट है। मुझे आज समझ में नहीं आती बात, वो हुकूक़ इंसानी की तंजीमें कहाँ चली जाती हैं? वो NGOs जो कुत्तों के लिए लड़ती हैं, वो NGOs कहाँ चली जाती हैं? जो एक हथनी का बच्चा मर गया था तो पूरा वावेला मचाया। तुम्हारे नज़दीक एक जानवर मर जाए तो पूरी तंजीमें आ जाती हैं, NGOs। एक इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं है, एक इंसान की कदर व कीमत नहीं है। इसको इस तरह से मार करके टुकड़े कर दिया जाता है और उसको इतना ही नहीं कि छुपा के ख़त्म कर दिया गया, उसकी वीडियो वायरल की जाती है। ये खाक NGO तंजीमें चलाते हैं लोग, इनको पता है कि इनको मरने दे दिया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुम्हारा कोई सहारा नहीं। अभी अमन व अमान की बात करने वालों से मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ अपील की जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को 144 लगा करके बंद करें और कहें कि आप बाहर ना निकलें, हालात ख़राब हैं। उन लोगों से भी कहा जाए जो फाशिस्ट तंजीमें हैं, जो खुले आम नारेबाजी करती हैं, उन तंजीमों को बैंड किया जाए जो रैलियों में किसी मज़हब पर हमला करती हैं।